اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار والسر الاسرار وسید الابرار صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور من نور اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین آمین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ خیریت رکھے۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں آئیے پھر سے ہم آج اصحاب صفا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی برکت، حج کی فرضیت، پریشان حال کو دیکھ کر دعا پڑھنا، دینی بھائی کی زیارت، بری تدبیریں کرنا، دنیا کا سامان چند روزہ ہے، ہر نبی کا حوض ہوگا، ثنا کے فوائد، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ جب مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی تو اس کے ایک طرف چبوترا بنایا گیا تھا جس کو صفا کہا جاتا ہے۔ یہ جگہ اسلامی تعلیم و تربیت اور تبلیغ کی ہدایت کا مرکز تھا، جو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں رہا کرتے تھے اور ان کو اصحاب صفا کہا جاتا تھا اور کہا جاتا ہے۔ ان لوگوں نے اپنی زندگی کو اللہ کی عبادت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے وقف کر دیا تھا۔ ان کا نہ کوئی گھر تھا نہ کوئی کاروبار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کبھی کھانا آتا تو ان لوگوں کے پاس بھیج دیتے تھے اور کبھی خود بھی ان کے ساتھ بیٹھ کر کھایا کرتے تھے۔ ان کی تعلیم کے لیے پڑھانے والے مقرر تھے جن سے وہ لوگ قرآن کریم سیکھتے اور علم دین حاصل کیا کرتے تھے۔ اس لیے ان میں اکثر صحابہ قرآن کے بہترین قاری تھے اور حافظ بھی۔ اگر کہیں اسلام کی دعوت، تبلیغ، تعلیم و تربیت کے لیے کسی کو بھیجنے کی ضرورت پیش آتی تو انہی صحاباؤں میں سے کسی کو بھیجا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی اور حدیث کو سب سے زیادہ روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی اصحاب صفا میں سے تھے۔ حضرت عائش بن عمرو کو جنگ حنین کے دوران جنگ چہرے پر ایک چوٹ لگی جس کی وجہ سے چہرہ، داڑھی اور سینہ خون آلودہ ہو گیا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس کو صاف کیا اور ان کے حق میں دعا فرمائی۔ راوی فرماتے ہیں کہ حضرت عائش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں یہ واقعہ بہت مرتبہ سنایا کرتے تھے۔ چنانچہ جب بھی آپ کی وفات ہوئی تو غسل دیتے ہوئے ہم نے وہ جگہ
جس پر خون صاف کرتے وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک لگا تھا بالکل سفید اور چمکدار تھی۔ حوالہ طبرانی کبیر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تم پر حج فرض کر دیا گیا ہے، لہٰذا اس کو ادا کرو۔ مسلم شریف۔ روایت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی پریشان حال کو دیکھے اور یہ دعا پڑھ لے تو وہ زندگی بھر اس تکلیف سے محفوظ رہے گا، لیکن آہستہ سے پڑھے تاکہ اس کی دل آزاری نہ ہو۔ الحمدللہ الذی عافیانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیل۔ ترجمہ: اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اس مصیبت سے نجات دی جس میں تجھے مبتلا کیا، اور بہت سی مخلوق پر مجھے فضیلت عطا فرمائی۔ ابن ماجہ۔ روایت ہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مریض کی عیادت کی یا کسی دینی بھائی کی زیارت کی تو ایک پکارنے والا فرشتہ کہتا ہے، تم دنیا میں اچھے رہو، تمہارا اچھے کاموں کی طرف چلنا مبارک ہو، اور تم نے اپنے اس عمل کے ذریعے جنت کا بلند درجہ حاصل کر لیا ہے۔ کتاب ترمذی شریف۔ روایت عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ بری تدبیریں، بری چال کرتے ہیں ان کو سخت عذاب ہوگا اور ان کی تدبیریں ناکام ہو جائے گی۔ سورہ فاطر آیت نمبر 10۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دنیا کا سامان کچھ ہی دن رہنے والا ہے، اور اس شخص کے لیے آخرت ہر طرح سے بہتر ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو، اور قیامت میں تم پر ذرا برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ سورہ نساء۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کے لیے ایک حوض ہوگا، اور انبیاء آپس میں فخر کریں گے کہ کس کے حوض پر زیادہ امتی پانی پینے کے لیے آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے امید ہے کہ میرے حوض پر آنے والوں کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی۔ کتاب ترمذی شریف۔ روایت عن سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت سے اگر کسی چیز سے شفا ہوتی ہے تو وہ سنا ہے، سنا کے پتے۔ کتاب ترمذی شریف۔ روایت عن اسما بن امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فائدہ: سنا کا ایک درخت کا نام ہے۔ سنا ایک درخت کا نام ہے جس کی پتی تقریباً 2 انچ لمبی اور 1 انچ چوڑی ہوتی ہے۔ اس میں چھوٹے چھوٹے پیلے رنگ کے پھول ہوتے ہیں۔ اس کی پتی قبض کے لیے، مریض کے لیے بہت مفید اور شفا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو کھانے کی دعوت دی جائے تو اس کو قبول کرنا چاہیے، پھر اگرچہ وہ چاہے تو کھانا کھا لے اور نہ چاہے تو چھوڑ دے۔ مسلم شریف۔ روایت عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اور تمہیں ہدایت نصیب فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ درود پاک پڑھ لے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔